عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی حسین اندریاس ہوں اور میں خداوند کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں ایک اور موقع کے لیے، ایک اور دن کے لیے کہ اس نے میری زندگی میں مجھے بخشا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کو آداب عرض ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے کہ یہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے نور ہے۔ جب ہم اس میں مگن رہتے ہیں، خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، تو یہ ہماری راہ کو اجیالا بنا دیتا ہے، یعنی ہمیں لغزش اور بھٹکنے سے بچاتا ہے۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں جب ہم اس کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں تو وہ ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہ خدا کا نہ صرف تنبیہ ہمارے لیے ہے بلکہ یہ خداوند کا محبت نامہ ہمارے لیے ہے۔ خداوند کے محبت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ کیونکہ خدا نے دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ اور دیکھو خدا باپ نے ہم سے کیسی محبت کی کہ ہمیں اپنے فرزند کا درجہ بخشا۔ یہ ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں۔ تو ہم جو خدا کے فرزند ہیں، خداوند یسوع مسیح کے مومن ہیں، ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ نہ صرف ہم اس ہدایات کو خدا کے کلام سے پڑھیں بلکہ عملی طور پر اپنی زندگی سے اس کو اجاگر کر کے، اس کو نکال کر کے دوسروں تک یہ نور پھیلانا چاہیے۔ یہ عطر معرفت خداوند یسوع مسیح ہے جسے ہمیں دوسروں تک اس کی خوشبو کو پھیلانا ہے۔ عطر معرفت یعنی یہ وہ عطر ہے جس میں خداوند یسوع کی معرفت ظاہر کی گئی ہے، بیان کیا ہوا ہے، اور یہ بذات خود جا کر لوگوں تک اپنے آپ کو پہنچا نہیں سکتا، تاکہ ہم جو خداوند یسوع مسیح کے مومن ہیں اسے پڑھ کر، مگن رہ کر، اس کو عملی طور پر اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنی زندگی سے لوگوں تک نہ پہنچائیں۔ یہ نہیں کر سکتا، ہم کر سکتے ہیں جو خدا کے مومن ہیں۔ تو اس میں اور خداوند کے مومنوں میں اکٹھے ہو کر ایک عظیم طاقت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ مجھ سے تعلیم لے لو، مجھ سے تعلیم لے لو، کیونکہ میں نرم دل ہوں، میں دل کا بہت نرم ہوں، اور اسی طرح تم اپنے جانوں میں آرامش، سلامتی، راحتی پاؤ گے۔ آج ہم قسموں کے بارے میں جو تعلیم ہے، پہاڑی وعظ میں خداوند یسوع مسیح نے جو تعلیم دی ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہمیں اپنی برکات سے نوازے تاکہ ہم خدا کے کلام کو نہ صرف پڑھیں بلکہ اسے سمجھ پائیں اور عملی طور پر اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں، اپنی زندگی سے، اپنے کردار و اعمال سے، اپنی گفتار، نشست و برخاست سے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند نے ہمیں اپنے مومنوں کو اس دنیا میں سفیروں کی مانند رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ خوبی تو یہی ہے، بھلا تو یہی ہے کہ ہم چلیں اس دنیا سے آسماں، کیونکہ وہاں تو جلال ہے اور یہاں تکلیف ہی تکلیف۔ مگر خداوند یسوع مسیح نے یہ تکلیف اپنے اوپر قبول کر کے ہم سے وہ محبت کیا جسے ہم صلیب پر قربانی کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنا لہو تک بہایا ہمیں بچانے کے لیے۔ تو وہی عمل جو ہے ہمارے لیے بھی صادق ہے کہ ہم بھی خداوند یسوع مسیح کی طرح وہی کلام لوگوں تک پہنچائیں۔ شاید ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں، شاید ہمیں مصیبتیں جھیلنے پڑے، مگر کانٹوں پر چل کر ہمیں خداوند کو جلال دینا ہے۔ وہ گیت ہے، کانٹوں پہ چلوں گا تیرے لیے،
दुख भी उठाऊंगा तेरे लिए, मैंने ये जीवन तुझको दिया है, जीवन बनाऊंगा तेरे लिए। मैंने भी माना ये जीवन कठिन है, मैंने भी माना ये जीवन कठिन है, और हर पल दुखों से घिरा, जीवन की उम्मीदें तुझसे लगी है कि तू है फजल से भरा, तंगी बीमारी और बढ़ती मुसीबत सबको छुटाऊंगा तेरे लिए। हाँ, जब हम इस दुनिया में रहते हैं मुश्किलात का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी दुनिया नहीं, हम सिर्फ यहाँ पर सफ़ीर हैं, खुदावन के नुमाइंदे हैं। हमें तकलीफ़ होगी क्योंकि शैतान हमारे ख़िलाफ़ है, और हमें खुदावन की मोहब्बत को लोगों तक पहुँचाना है, खुदावन की तालीम को लोगों तक पहुँचाना है, और इसमें हमें अगर कांटों पर भी चलना पड़े तो ये लाजमी है, क्योंकि खुदावन ने जो सलीब उठाया तो हम तो उसके शागिर्द हैं, हम तो खुदावन से ज़्यादा नहीं बल्कि हम शागिर्द हैं। वो हमारा मालिक है, वो हमारा निजातगर है, निजात दहिंदा है। और कस्मों के बारे में खुदावन यीशु मसीह के तालीम में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था, ये खुदावन के शरीयत में है कि झूठी कसम न खाना, झूठी कसम न खाना, बल्कि अपनी कस्में खुदावन के लिए पूरी करना। अगर तुमने कसम खाना है तो खुदावन के नाम से उसे पूरी भी करना है। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बिल्कुल कसम न खाना, बिल्कुल कसम न खाना। ये खुदावन यीशु मसीह उसी शरीयत को सही तरीक़े से समझाता है हमें। न तो आसमान की कसम क्योंकि वो खुदा का तख्त है, न ज़मीन की क्योंकि उसके पाँव की चौकी है, न यरूशलेम की क्योंकि वो बुज़ुर्ग बादशाह का शहर है, न अपने सर की कसम खाना क्योंकि तू एक बाल को भी सफ़ेद या काला नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज़्यादा है वो बदी से है। खुदावन यीशु मसीह जब वो फरमाते हैं कि जब आप हाँ कहेंगे तो आपका हाँ हाँ होनी चाहिए और ना कहेंगे तो ना ना होनी चाहिए, इससे ये मुराद है कि अगर आपके दिल में किसी चीज़ के लिए ना है और अगर आप किसी को हाँ कहेंगे, आप शायद ये सोचेंगे अगर मैं ना कहूँ तो शायद किसी को बुरा लगे, मगर खुदावन ये फरमाता है कि आपका हाँ जो है वो हाँ होनी चाहिए, ना जो है वो ना होनी चाहिए। क्यों? अगर हम इससे हटकर कुछ भी कहेंगे तो हम बदी की तरफ जाएंगे और ये झूठ कहलाएगा। तो खुदावन जो है कस्मों के बारे में जब तालीम देते हैं, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो झूठी कस्में खाते हैं, बहुत से लोग इस झूठी कसम को तकिया करके भी कहते हैं, और वो कहते हैं कि भाई मैंने किसी को बचाने के लिए, एक भलाई के लिए एक छोटा सा झूठ जो कह दिया तो क्या हुआ, इससे लोगों को फ़ायदा हुआ। मगर खुदा का कलाम कहता है, खुदावन फरमाता है कि झूठों का जो बाप है वो शैतान है। हमें झूठ किसी भी हालत में नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि इससे खुदा को जलाल नहीं मिलता। यूहन्ना की इंजील में 8 बाब और उसके 44वीं आयत में अगर हम पढ़ें तो खुदावन यीशु मसीह ये वाज़े हमें फरमाते हैं, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते। यूहन्ना की इंजील 8वें बाब में, और मैं 43 आयत से पढ़ता हूँ, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते, इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते, क्योंकि मेरा कलाम उन लोगों के लिए
جو تقیہ کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، ان کے لیے مشکل ہے۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے ہی نہیں۔ ابلیس میں، شیطان میں سچائی ہے ہی نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹ کا وہ باپ ہے۔ لیکن میں جو سچ بولتا ہوں، اسی لیے تم میرا یقین نہیں کرتے۔ اسی لیے تم میرا یقین نہیں کرتے۔ بہت سالوں پہلے میں نے ایک ہندی فلم دیکھی تھی، ایمان دھرم، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو دوست ہیں، وہ عدالتوں میں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، وہ اس لیے کہ پیسہ کمائیں۔ تو اس فلم کے ایک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ امیتابھ جی وہ عدالت میں ہیں اور وہ گلو میاں کے بارے میں کچھ کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا ہوا، ایک دن میں کھڑا تھا تو میں نے دیکھا گلو میاں چودھری صاحب کے گھر سے نکلے۔ یہیں سے جو دوسرا ایک شخص ہے، اب یہ نہیں ہدایت اللہ ان کا نام ہے یا بسم اللہ فلم میں یہ بھول گیا ہوں، تو چلیے ہدایت اللہ سمجھیں گے یا بسم اللہ سمجھیں گے۔ تو ہدایت اللہ صاحب جو ہیں، انہوں نے ڈنڈے پکڑ کر دے مارا گلو میاں کے سر پر، اور گلو میاں وہاں پر گر پڑے۔ تو میں اسی کو دیکھ رہا تھا کہ وہاں سے چودھری صاحب آئے، تو ہدایت اللہ صاحب دوسری بار لاٹھی کو اس کے سر پر مارنا ہی چاہتے تھے کہ چودھری صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وکیل جو ہے وہ پوچھتے ہیں اس شاہد سے، شاہد جو سچا شاہد نہیں ہے، جو جھوٹا ایک شاہد ہے، تو وہ پوچھتے ہیں اچھا مگر چودھری صاحب نے تو گلو میاں کو اچھی تربیت دی ہوئی ہے کہ وہ کبھی ہدایت اللہ کے باغیچے کو خراب نہ کرے۔ اب شاہد فرماتے ہیں، جو امیتابھ بچن جی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں چودھری صاحب کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر گلو میاں، ہائے ہائے ہائے، گلو میاں، اس کو تو چودھری صاحب نے ایسا ہی بڑا کیا ہوا ہے کہ وہ اچھا ہو۔ تو ایسے میں وکیل صاحب پوچھتے ہیں کہ بھائی اچھا کتنا بڑا ہے، کتنا لمبا ہے گلو میاں؟ تو یہاں پر ہے کہ جو جھوٹا شاہد ہے امیتابھ جی، وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ اس کے قد و قامت کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ تو وہ اپنے ہاتھ کو ایسا کر کے شاید یوں، پھر وہ گھبراتا ہے، وکیل کی طرف دیکھتا ہے کہ شاید اس نے کوئی غلط بات کی ہے۔ اتنا ایسے میں وکیل صاحب جج صاحب کو کہتے ہیں کہ بھائی ان صاحب کو یہ بھی معلوم نہیں کہ گلو میاں جو ہے وہ کوئی انسان نہیں، بلکہ وہ تو مرغے کا نام ہے۔ اس پر عدالت میں بیٹھے لوگ سب ہنس پڑتے ہیں۔ تو امیتابھ جی جو ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آپ نے مجھے موقع بھی نہیں دیا ابھی تک تو کہ میں اپنا دوسرا ہاتھ نکالوں، اور وہ یوں کر کے کہتے ہیں اتنا سا ہے گلو میاں۔ تو جھوٹ چاہے کسی طرح بھی بولی جائے، کسی بھی وجہ سے بولی جائے، جھوٹ جھوٹ ہی ہے۔ اور اس کے پیچھے پھر ہم ایک دوسرے سین میں دیکھتے ہیں، ایک دوسرے صحنے میں اس فلم میں دیکھتے ہیں کہ ایک گیت بھی ہے، اور وہ گیت کچھ یوں ہے: ہم جھوٹ بولتے ہیں مانتے ہیں، لوگ جھوٹ بولتے مانتے نہیں۔ یعنی کہ ہم جو جھوٹ بولتے ہیں مگر ہم مانتے ہیں کہ بھائی ہم تو جھوٹ بولتے ہیں، یعنی ہم سچے جھوٹ بولنے والے ہیں۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے جھوٹ بولا، مگر جو جھوٹ آپ نے بولا وہ جھوٹ ہی ہے، چاہے آپ مانیں نہ مانیں، جھوٹ بولنا ہی ہے۔ اور خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جو جھوٹی قسمیں کھانے والے ہیں وہ اپنی منافعت کو
مد نظر رکھتے ہیں، دوسروں کے منافعت کو کبھی مد نظر نہیں رکھتے۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، جو خروج کی کتاب میں 20ویں باب میں 10 احکامات میں سے ایک جو یہاں پر دیا ہوا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا کسی بھی صورت میں۔ اب ہم نے اس پر دوسرے پروگراموں میں پہلے ہی سے خدا کے کلام سے پڑھا ہے کہ ہمارا پڑوسی کون ہے۔ ہر وہ شخص، ہر وہ انسان جو اس جگت، اس دنیا، اس دھرتی پر رہتا یا رہتی ہے، وہ سب ہمارے پڑوسی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں۔ اور خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ تو اپنی پڑوسی سے اسی طرح محبت رکھ جیسا کہ تو اپنے آپ کے ساتھ رکھتا ہے۔ ہم اس پر اگلے پروگراموں میں ضرور آئیں گے جہاں پر خداوند یہ فرماتا ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت کر، کیونکہ ہمارا دشمن ہمارے پڑوس میں ہو سکتا ہے، تو وہ ہمارا پڑوس، ہمارا ہمسایہ ہے، ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے۔ تو ہمارا پڑوس ہر وہ شخص ہے جو اس دھرتی پر ہے، جو اس دنیا میں ہے۔ اور خداوند فرماتے ہیں کہ تو اپنے پڑوس کے خلاف کبھی جھوٹی گواہی نہ دینا، تقیہ نہ کرنا، کیونکہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے تقیے سے، تیرے جھوٹ سے کسی کو فائدہ ملتا ہے، تو تو نے کیا کیا؟ تو نے اپنے مالک و خالق کے احکام کو اپنے پاؤں تلے دبا کر یہ کام کیا، کیونکہ تیرے خالق و مالک میں یہ قدرت ہے کہ وہ سب کچھ سلجھائے۔ کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں، کوئی مسئلہ اس کے لیے مشکل نہیں۔ وہ ابر قدرت ہے، وہ سب چیزوں پر قدرت رکھنے والا خداوند ہے۔ تو خداوند کے کلام میں ہم کلسیوں کی جو کتاب ہے اس کے 3 باب میں 8 آیت سے اگر میں پڑھوں تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، لیکن اب تم بھی ان سب کو، یعنی اس میں غصہ ہے، قہر ہے، بدخواہی ہے، بدگوئی ہے، منہ سے گالی بکنا، یہ سب کچھ ہے۔ خداوند کا کلام فرماتا ہے یہ سب چھوڑ دو، مگر اس کے بعد کا جو آیت ہے 9واں آیت، اس میں بہت ہی خدا کے کلام نے زور دے کر کہا ہے، بہت فشردہ طور پر مضبوطی سے کہا ہے، ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، ایک دوسرے سے کبھی بھی جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت، 10ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے، نئی بنتی جاتی ہے۔ تو ہمیں عطر معرفت خداوند عیسیٰ مسیح کو لوگوں تک پھیلانا ہے۔ اس کی جو عطر معرفت ہے اسے ہمیں افشاں کرنی چاہیے لوگوں تک، تاکہ وہ اس عطر سے معطر ہو کر خداوند کو جلال دے۔ جب ہم کہیں بھی جائیں تو ہم میں عطر معرفت خداوند یسوع مسیح ہونی چاہیے، اور اسی طرح ہماری زندگی سے جو کہ سچائی پر مبنی ہونی چاہیے۔ اور سچائی کون ہے؟ ہمارا بنیاد جو ہے وہ سچائی ہے، اور وہ سچائی کون ہے؟ وہ خداوند یسوع مسیح ہے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں، وہ خود یہ فرماتے ہیں۔ جب ہم یوحنا کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب میں خداوند یسوع مسیح واضح طور پر یہ فرماتے ہیں کہ میں ہی سچائی ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ راہ اور حق، راستہ اور سچائی اور زندگی اور حیات میں ہی ہوں۔ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔
کوئی اور راستہ نہیں۔ کیا آپ راستے کو کسی اور جگہ ڈھونڈتے ہو؟ مذاہب میں، ادیان میں، فلسفے میں ڈھونڈتے ہو؟ کوئی اور راستہ نہیں سوائے میرے۔ جو کوئی باپ کے پاس آنا چاہتا ہے وہ صرف میرے وسیلے سے آنا چاہتا ہے، اور میرا جو وسیلہ ہے وہ حق ہے، جھوٹ نہیں، حق ہے۔ جھوٹی قسمیں کھانا نہیں بلکہ حق ہے۔ اب خدا کا کلام یہ نہیں فرماتا کہ آپ نے بالکل قسم نہیں کھانا ہے کسی بھی طرح، کیونکہ خداوند کے کلام میں یہ بھی اوامر ہیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کی عدالتیں ہیں، جب ہماری پیشی ہوتی ہے تو عدالت میں ہمارے سامنے خدا کا کلام وہ لاتے ہیں۔ اگر ہم مسیحی ہیں، اگر مسلمان ہیں، قرآن ان کے سامنے لاتے ہیں، اگر وہ ہندو ہیں تو گیتا ان کے سامنے لاتے ہیں، ایسے ہی دوسرے مذاہب کے لیے۔ مگر ہمارے لیے، کیونکہ خداوند ہمارے خدا نے کہا ہے کبھی کسی بھی طرح آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹی گواہی نہیں دینا ہے، قسم وہ نہیں کھانی ہے جو آپ پورا نہیں کر سکتے، اس لیے وہاں پر تو ہمیں ہاتھ رکھنا پڑے گا، قانون کا احترام کرنا پڑے گا، اور خداوند کا کلام ہمیں فرماتا ہے کہ اپنے قانون کا احترام کرنا لازمی ہے۔ اور وہاں پر جب ہم ہاتھ رکھیں گے تو ہماری گواہی جو ہے، ہمارا جو قسم ہے، ہمارا جو سوگند ہے، وہ کامل ہونی چاہیے، خدا کو جلال دینے کے لیے ہونی چاہیے۔ ہمیں جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے اور جھوٹا گواہ نہیں بننا چاہیے، جیسے کہ گلو میاں کی کہانی میں ہم نے پہلے ہی اس کو سمجھا کہ ہمیں وہ گواہ نہیں بننی چاہیے کہ اس سے ہمیں تو شاید فائدہ ملے، کسی اور شخص کو جس کے لیے ہم گواہی دیتے ہیں شاید اس کو فائدہ ملے، مگر کسی اور کے نقصان کے بارے میں ہو اور ہم جھوٹی گواہی دیں، تو خداوند جو ہے ہمیں منع فرماتے ہیں ایسی گواہی سے۔ اور اسی وجہ سے کلسیوں میں جب ہم پڑھتے ہیں 3 باب میں 8 آیت میں، تو دوسرے چیزوں کو لے کر، یعنی غصہ، قہر، بدخواہی، بدگوئی، منہ سے گالی گلوچ نکالنا وغیرہ، خداوند نے کہا ان سب سے اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے رکھو۔ 9 آیت میں ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا ہے۔ پرانے جو آدمی تھا جو آپ میں ہے، وہ اس کا خلاصہ ہو گیا، اب وہ ختم ہو گیا۔ آپ کو خداوند نے نئی زندگی بخشی ہے، اور یہ نئی زندگی، اس کی جو بنیاد ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، جو کہتا ہے کہ میں ہی سچائی ہوں، میں سچائی ہوں۔ تو ہمیں سچائی پر جانا چاہیے، اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے۔ خداوند کا کلام ہمارے لیے واضح طور پر فرماتا ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دینا کسی بھی صورت میں، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے یہ آپ کی جان پر کیوں نہ پڑی ہو یا کسی اور کی جان پر کیوں نہ پڑی ہو۔ جھوٹ بولنا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ وہ فارسی میں ایک کہاوت ہے کہ دروغہائے شاخدار، سینگھوں والے جو جھوٹ ہیں، وہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ ہیں۔ خداوند فرماتا ہے جھوٹ چاہے چھوٹا چاہے بڑا کچھ بھی ہو، وہ جھوٹ ہے۔ ہمارا خدا جھوٹا خدا نہیں، وہ سچا خدا ہے، اور وہ سچائی کو ہم میں دیکھنا چاہتا ہے، جھوٹ کو نہیں، تقیے کو نہیں۔ اور کوئی بھی ایسا جھوٹ نہیں جسے ہم مصلحت کا جھوٹ کا نام دیں۔ مصلحت سے مراد ہے صلح لانا، وہ جھوٹ جو صلح لاتا ہے، کوئی ایسا جھوٹ نہیں، کیونکہ جھوٹ شیطان کی طرف سے ہے، اور ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح یعقوب بھی اپنے کتاب میں فرماتے ہیں 5 باب میں 12 آیت میں، مگر اے میرے بھائیوں، سب سے بڑھ کر یعنی اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ قسم نہ کھاؤ،
نہ آسمان کی نہ زمین کی نہ کسی اور چیز کی، بلکہ ہاں کی جگہ ہاں کرو اور نہیں کی جگہ نہیں، تاکہ سزا کے لائق نہ ٹھہرو۔ تو خداوند یہ فرماتے ہیں کہ مسیحیوں کو جو ہے وہ بالکل جھوٹ سے دور رہنی چاہیے۔ پھر میں یہ پڑھتا ہوں، تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا، جھوٹی قسم نہ کھانا، بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند نے یہ نہیں کہا کہ چلو قسمیں کھاتے رہو یہاں وہاں، سچے قسمیں بھی کھاتے رہو، نہیں۔ اس سے مراد ہے کہ اگر آپ کو قسم کھانی پڑے، یعنی عدالت میں، یعنی کسی کو بچانے کے لیے سچے گواہ کے طور پر، جھوٹے گواہ کے طور پر نہیں، تو سچا قسم کھا کر اسے پوری کرنی بھی چاہیے۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ بالکل قسم ہی نہ کھانا۔ سب سے پہلا قسم ہی نہ کھانا، نہ آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا۔ ایک بال کو بھی ہم کالا یا سفید نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں ہمیشہ خداوند پر اعتماد کرنی چاہیے، نہ کہ اپنے جھوٹ پر، نہ کہ اپنے بل پر، بلکہ خداوند پر اعتماد کرنی چاہیے ہر حالت میں۔ حتیٰ کہ مشکل ترین گھڑی میں بھی ہمیں خداوند پر اعتماد کرنی چاہیے، بجائے یہ کہ ہم قسمیں کھائیں، جھوٹ کی قسمیں کھائیں اور شیطان کی طرفداری کریں، کیونکہ جھوٹ بولنا، چاہے وہ چھوٹا موٹا یا کیسا بھی جھوٹ ہو، وہ شیطان کی طرف سے، خدا کی طرف سے نہیں۔ عزیز دوستو، یہ کلام جو ہے وہ خداوند کے مومنوں کے لیے ہے، مگر یہ کلام آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ خداوند آپ کی زندگی کو بھی تبدیل کر سکتا ہے، آپ کو بھی سچے راستے پر لا سکتا ہے۔ جو خداوند یسوع مسیح ہے وہ فرماتے ہیں کہ راہ، سچائی اور زندگی میں ہوں، کوئی بھی میرے بغیر باپ کے پاس یعنی خدا کے پاس آ نہیں سکتا۔ آپ آج ہی اپنے گناہوں سے معافی مانگ سکتے ہو، اقرار کر سکتے ہو، اے خداوند میں گنہگار ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے بخش دے، میں توبہ کرتا ہوں اپنی گناہوں سے۔ اے خداوند یسوع مسیح، میں شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری خاطر صلیب بھی سہا، اپنا خون بہایا اور میرے گناہوں کا کفارہ تو نے دیا صلیب پر، موا، گاڑا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو زندہ خداوند ہے۔ اے خداوند یسوع میرے دل میں آ، میری زندگی میں آ، مجھے بچا، مجھے مطہر بنا دے، خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ بس اتنی سی دعا اپنے دل سے، سچائی سے اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو خداوند نے آپ کی زندگی کو تبدیل کیا ہوا ہے، اور سچائی پر چلنا آپ کا فرض ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند یسوع کے مقدس اور مبارک نام سے، آمین۔